बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाब हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें हदीस नंबर 3905 क्योंकि लंबी हदीस है तो हम यहाँ तक पहुँचे थे। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्समन। आज का सबक शुरू होगा क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो करो तर्जुमा भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हमने ऊँटनियों को बहुत अच्छी तरह तैयार किया और ज़ादे राह को एक थैले के अंदर पैक कर दिया। और तो अस्मा देखें यहाँ नीचे हाशिया देखें, फ़जहज़नाहुमा अहस्सल जिहाज़। देख लिया हाशिया, हाशिया सेहर लिखा हुआ है, नलाम सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का हाशिया। नीचे लिखा है बिल मुहमलती वल मुसल्लसती। ये क्या बताना चाहते हैं? ये अहस्सा है, बिल मुहमलती यानी हा है, खा नहीं है। वल मुसल्लसती यानी सा है, बा या ता नहीं है। अफल तफजील मिनल हस वहुल इसराउ वफ़ी रिवायत अबी ज़र बिल मुवहदा। तो क्या मतलब बनेगा? अहब्बा अहब्बल जिहादी वल अव्वलु असाहु। चलो आगे चलो जी। यहाँ पर हस का माना इसरार है। हाँ। भाई ने कहा अच्छी तरह। ठीक है। अगर ये कि हम इसको जल्दी जल्दी तैयार कर लें। फ़जहज़नाहुमा अहस्सल जिहाज़। हमने उनको जहाज भी आ रहा है दोबारा मतलब। हमने उनको जल्दी जल्दी तैयार कर। जैसे जल्दी ये ठीक, हमने उनको जल्दी जल्दी तैयार कर लिया। ठीक जी। ठीक। तो अस्मा बिनत अबी बकर ने अपने कमर बंद से एक टुकड़ा लिया और उससे थैले के मुंह को बांध दिया। इसी वजह से अस्मा बिनत अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम ज़ातन निताक पड़ गया। लेकिन मशहूर नाम इनका ज़ातुन निताक़ैन है। ये इस नुस्खे में निताक है, लेकिन दूसरे नुस्खे में निताक़ैन है और दूसरी रिवायत में भी निताक़ैन है। निताक उस पटके को कहते हैं जो कमर बांधे, यानी एक लंबी पट्टी यूँ समझ लें। तो औरतें आमतौर पर उस ज़माने में अपने कमर पर यहाँ नीचे बांधती थीं, तो उससे आदमी में ज़रा चुस्ती आ जाती है। यहाँ भी मैंने देखा है, जब हम रेवण में काम करते थे तो लड़के जब चुस्त होते थे ना काम करने के लिए, खिदमत के लिए, तो यहाँ पट्टी बांध लेते थे ना, रुमाल बांध लेते थे। तो औरतें यहाँ बांधती थीं घर के काम को चुस्ती से करने के लिए। तो उन्होंने ये समझदारी की कि उन्होंने ये मसलन ये दुपट्टा है ना, ये पट्टी है पूरी लंबी, ये जैसे हमारा इमामा लंबा होता है, ऐसे लंबाई में पकड़ कर फिर उसको लंबाई में चीर दिया। लंबाई में चीरा तो वो दो पट्टियाँ बन गई। एक पट्टी से कमर बांधी जा सकती है, दूसरी पट्टी से वो तोशादान बांधा जा सकता है। दरमियान से नहीं उसको दो टुकड़े किया, यानी चौड़ाई में दो टुकड़े नहीं किए, लंबाई में दो टुकड़े किए। उस पर अल्लाह के नबी बड़े हैरान हुए और बड़े खुश हुए कि इतनी समझदारी दिखलाई आपने कि मिनट में दो पट्टियाँ बना दी, दोनों के काम पूरे हो गए, तोशादान बांधने का भी और तुम्हारी कमर बांधने का भी। तो उस पर आपने फरमाया ज़ातुन निताक़ैन। तो वो फिर इस नाम को पसंद भी करती थी कि अल्लाह के नाम अल्लाह के नबी की तरफ से रखा हुआ है और ये उनकी समझदारी की अलामत भी है। चलें फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ये जबल सौर के अंदर गार में छुप गए और 3 रात वहाँ छुपे रहे। और अब्दुल्ला बिन अबू बकर जो कि एक माहिर और समझदार नौजवान थे, ये उनके पास रात गुजारा करते थे। साकिफ़ुन माना का माहिर और लाकिन उनका माना निहायत समझदार। जी। और अब्दुल्ला बिन अबू बकर ये सुबह होते ही यानी रात के आखिरी अंधेरे सहरी के वक्त कुरैश के पास मक्का लौट आते थे और उनके पास इस तरह आ जाते जैसे कि इन्होंने रात उन्हीं के पास गुजारी हो। और हर वो बात जिससे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ मकर किया जा रहा हो, उसको उनके खिलाफ कोई तदबीर की जा रही हो, उनके खिलाफ कोई तदबीर की जा रही हो, उसको सुनकर अच्छी तरह देन नशी कर लेते थे। यहाँ तक कि फिर उनके पास वो ख़बर लेकर आते उस वक्त जब रात का अंधेरा छा जाता था। और आमिर बिन फुहैरा जो कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उनके आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं, वो नीचे देखो ना लिखा हुआ है बिज़म्मिल फ़ाई मुसग़्ग़रन, यानी फुहैरा है, फ़हीरा नहीं है। तो ये बकरियों का एक रेवड़ लेकर उनके पास आ जाते थे। मिनहा कहते हैं उस बकरी को जो दूध वाली हो। तो तर्जुमा करें कि मिनहतन मिन गनमिन, दूध वाली बकरी वाला तर्जुमा करें जी। दूध वाली बकरी लेकर उनके पास आ जाते थे और उनके पास रात के वक्त उस वक़्त आते जब इशा यानी रात का एक हिस्सा गुजर चुका होता था। और फ़युरीहुहा अलैहिमा, रात के वक्त आना
शुरीह राह यरूह, जैसे गदा यगदू राह यरूह, शाम के वक्त आना। चलें जी। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये ताज़ा दूध के साथ रात गुजारते थे, यानी इनकी गदा रात को ताज़ा दूध होती थी। अबू बकर सिद्दीक़ और हुज़ूर अलैहिस्सलाम। चलें और ये उनके गले का दूध होता था, यानी उनके रेवड़ की बकरियों का दूध होता था और रज़ीफ़ होता था। ये मिनहा का माना, मीना रेवड़ को भी कहते हैं। मिनहा का माना बकरी है, रज़ीफ़ का माना ऊँटनी है। फ़यबीतानि फ़ी रिस्लिन व हुवा लबनु मिनहतिहिमा व रज़ीफ़िहिमा, ये उनकी बकरी और ऊँटनी का दूध हाँ होता उनकी बकरी और ऊँटनी का दूध होता था। था। तो ये रज़ीफ़ का गर्मा गर्म दूध भी लिखा हुआ है, ये उस दूध को कहते हैं कि जिसके अंदर गर्म पत्थर डाल के गर्म किया जाए। लेकिन नीचे हाशिए में लिखा हुआ है अर्रज़ीफ़, नीचे देखें एक लिखा हुआ है अल्लबन अलमरज़ूफ़ अल्लज़ी वुज़िअत फ़ीह इजारतुल मुहम्मद बिशम्स नार लिया नक़द तज़ूलु ख़मतुहु, एक ये कि गर्म किया दूध, एक रज़ीफ़ अन्नाक़तुल महलूबा व अलल अव्वली बिर्रफ़ी, ये तो उसके पिछले को बता रहे हैं। तो ये ऊँटनी भी इसका तर्जमा कर सकते हैं और वो दूध भी कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं। ये ऊँटनी वाले से ऊँटनी वाला तर्जमा करें और वो ऊँटनी का दूध, क्योंकि गरम गरम दूध लाना बज़ाहिर मुश्किल सा कुछ लगता है उस टाइम लाना, लेकिन ये कह रहे हैं कि वल हाँ ठीक है दोनों कर सकते हैं। आगे चलें। दोनों जी। आमिर बिन फुहैरा दूध का किस तरह करेंगे तर्जुमा? और लबन रेसल का तर्जमा करेंगे ताज़ा दूध, वो ताज़ा दूध में रात गुजारते थे। ताज़ा दूध में का मतलब ताज़ा दूध के साथ, ताज़ा दूध हफीब माना मा, वो ताज़ा दूध के साथ रात गुजारते थे। और वो मिनहा का तर्जमा बकरी करें और रज़ीफ़ का माना गर्म दूध करें तो वो उनकी बकरी का दूध होता था और उनके लिए ताज़ा गर्म किया हुआ दूध होता था, ताज़ा नहीं उनके लिए गर्म किया हुआ दूध होता था। और रज़ीफ़ का माना ऊँटनी करें तो वो उनकी बकरी और उनकी ऊँटनी का दूध होता था। आगे चलें। चलें जी। यहाँ तक कि आमिर बिन फुहैरा रात के आखिरी हिस्से में, यानी आखिरी जब अंधेरा छट रहा होता है उस वक्त बकरियों को आवाज़ लगाते थे, और ये 3 रातों में से हर रात इसी तरह किया करते थे माशाअल्लाह। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक आदमी को उजरत पर लिया जो बनी दिल से था, और वो बनी बिन अदी उसका एक कबीला है, और वो एक माहिर राहबर था। और खिरीत का माना खिरीत का माना रास्तों का माहिर, जी, जो रास्ता दिखाने का माहिर हो। रास्तों का माहिर को खिरीत कहते हैं। चलें और तो वो उनको रास्ता दिखला रहा था और रास्तों का माहिर था। यहाँ एक बात बड़ी समझनी ज़रूरी है कि बाज़ लोगों ने यहाँ से ये इश्काल किस्म का किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफिर आदमी को अपना रहबर बना रखा था, तो क्योंकि हादी का लफ्ज़ है, इसको गालबन सीरतुल मुस्तफ़ा मुनज़्ज़िर कांदली साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है और बड़ा माकूल जवाब दिया है। उन्होंने कहा वो रहबर और रहनुमा कहाँ था, वो तो उनका मज़दूर और मुलाजिम था। वस्ता जरा रसूलुल्लाह वस्ता जरा रजुलन, एक आदमी को अजीर बनाया हुआ था, उनका मज़दूर मुलाजिम था। उसको कहा था हमारे साथ चल और हमें रास्ता दिखलाते जाना। तो ये ड्राइवर नहीं हमें लेकर जाते। आदमी जब रेंट की गाड़ी कराता है, कोई बड़ा आदमी आता है रेंट की गाड़ी ले, कहता है यार मुझे ले जा, मुझे रास्ता भी नहीं पता, पैसे ले लेना, तो वो उसका इमाम व पेशवा बन जाता है। बिल्कुल इमाम व पेशवा नहीं बनता, वो उसका मुलाजिम होता है। ये सेठ बना बड़ा बैठा होता है जो कार लेके जा रहा होता है, उसको पैसे दे रहा होता है, कहता है हमें यूँ करना और ये जगह पहुँचाना। बिल्कुल वो भी ऐसे ही था, यानी वो आपका एक मज़दूर था, पैसों के बदले में ड्राइवर टाइप, उस मानो रहनुमाई भी करता है। हादियन का माना वो रास्ते दिखला रहा था, अभी ये रास्ता यूँ मुड़ता है यूँ मुड़ता है, उसकी अपनी मजदूरी ले रहा था। राहबर और रहनुमा मेरे आका ही थे। चले जी। और इस आदमी ने आस बिन वाइल साहमी के ख़ानदान के अंदर हल्फ उठा रखा था, ये उनका हलीफ था और ये कुफार कुरैश के दीन पर था। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक़ ने जब इसको मामून समझा तो अपनी सवारियाँ उसके हवाला कर दी। अच्छा तरमे के फ़ामिना, इन्होंने इन दोनों ने उस पर एतमाद और इत्मीनान अपना पाया, मामून समझा कि ये काबिल एतमाद आदमी है। तो ज़रूरी नहीं कि जो काफिर हो उसमें हर खामी हो, बाज़ कुफ़ार होने के बावजूद बाज़ खूबियों में पक्के होते हैं। गालबन डॉक्टर अमजद साहब ने बताया था कि किसी जगह ये बाहर मुल्क पढ़ते थे, तो एक काफिर लड़की औरत इनके साथ वहाँ पढ़ाती थी या पढ़ती थी उधर। उसने कहा मैंने पूरी ज़िंदगी में ज़िना नहीं किया। यूरोप में रहने वाली औरत
میں نے پوری زندگی زنا نہیں کیا, میں نے نکاح کیا تھا اور وہی بس نکاح والی میری زندگی ہے. تو ہوتے ہیں بعض لوگ, حالانکہ وہاں تو اس کے کتنا شیوع ہے, عموم ہے, لیکن کہا میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. تو بعض لوگوں میں خوبیاں ہوتی ہیں, بعض جھوٹ نہیں بولتے. تو یہ اس میں اطمینان تھی, اس میں یہ خوبی تھی کہ وہ راز ظاہر نہیں کرتا تھا, قابل اطمینان آدمی تھا, اور اس نے واقعی ظاہر بھی نہیں کیا. قربان جائیں ویسے اس کی اس صفت پر کہ 200 اونٹ کا انعام مقرر کیا ہوا ہے. دونوں کے سر لاؤ گے, یا زندہ یا مردہ لاؤ گے, دونوں حضرات کو, بس لفظ تو بے ادبی کیا, لیکن ان بدبختوں کے یہ الفاظ ہے کہ ان دونوں کے سر لاؤ گے یا ان دونوں کو زندہ حالت میں لاؤ گے تو ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ ملے گا. تو یہ اجرت جو اس کو ملی ہوگی یقیناً 200 اونٹ سے کم ہوگی, یقیناً ترین. لیکن اس کا اعتماد دیکھیں کہ اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچایا. اگر ہم مسلمان بھی کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائیں تو کیسے دکھ کی بات ہوگی. کوئی ہمارے پر اعتماد کرے تو اعتماد کی لاج رکھنی چاہیے. چلو بھائی جی. پھر 3 راتوں کے بعد تیسرے دن کی صبح ان کی سواریاں لے کر حاضر ہونے کا اس سے وعدہ کر لیا. ہاں. اور عامر بن فہیرہ اور رہبر یہ حضور علیہ السلام اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلے, اور یہ ان کو ساحل کے راستے سے لے کر نکلے. اب یہ ٹوٹل 4 آدمی ہو گئے, حضور علیہ السلام, صدیق اکبر اور عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقط. آگے چلو. آگے کا جی ابن شہاب. اگلی روایت 3906 اور کہتے ہیں قال ابن شہاب و اخبر عبد الرحمن, یہ لکھا ہے موصول باسناد, ہاں جو پیچھے ہے نا, اور باسناد ما قبلہ, جو پیچھے سند گزری ہے اسی کے ساتھ یہ متصل ہے. تو ابن شہاب کے آگے یہ سند شروع ہو رہی ہے. چلیں. جی ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے عبد الرحمن بن مالک المدلجی انہوں نے مجھے بتایا, اور یہ جو عبد الرحمن بن مالک ہیں یہ سراقہ بن مالک بن جوشن کے بانجے ہیں, بھتیجے جی, کہ ان کو ان کے والد نے خبر دی کہ انہوں نے سراقہ بن جوشم سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کفار قریش کی خبر پہنچی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پر ایک دیت مقرر کر رکھی, ہر ایک کے بدلے ایک دیت یعنی 100 اونٹ کا انعام مقرر کر رکھا ہے اس شخص کے لیے جو ان کو قتل کر لائے یا ان کو قیدی بنا کر, یعنی زندہ لائے یا مردہ حالت میں لائے, ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ. چلے. تو جب یہ مجھے خبر پہنچی اس دوران تو دیت کا مطلب 100 اونٹ ہے, یعنی دیت یعنی 100 اونٹ مقرر کر کے تھے. چلیں. میں اپنی قوم بنی مدلج کے مجالس میں بیٹھا ہوا تھا, ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, تو ان میں سے ایک آدمی آیا اور یہاں تک کہ وہ ہمارے سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور ہم بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا اے سراقہ کہ میں نے ابھی ساحل کے پاس کچھ لوگوں کو دیکھا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ محمد اور ان کے اصحاب ہیں. سراقہ نے کہا کہ مجھے اس پکا ان کا پتہ چل گیا, لیکن میں نے اس شخص کو کہا کہ ویسے اسودہ کا معنی ہوتا ہے لوگوں کی شکلیں دیکھی ہیں, جیسے دھندلی سی شکل نہیں نظر آتی کہیں سے, دور سے, ہاں دور سے بندے جاتے نظر آئے. اسودہ کا اصل میں یہ مطلب ہے کہ مجھے ان کی دور سے کچھ انسانوں کی شکلیں, انسان جاتے ہوئے محسوس ہوئے. چلیں. سراقہ نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں, یعنی مجھے یقین آ گیا, عرفت انہم ہم, مجھے یقین ہو گیا یہ وہی لوگ ہیں. لیکن تیزی تراری دکھلائی تھوڑی سی, جھوٹ بول کر کہنے لگا انہم لیسو بہم, نہ یہ وہ نہیں ہے, لیسو بہم. دیکھو عربی میں ادھر تاکید دیکھو, عرفت انہم ہم, مجھے پورا یقین ہو گیا یہ وہی لوگ ہیں, اور آگے کا انہم لیسو بہم, بال ہے نا, میں نے کہا یہ بالکل وہ نہیں ہے. لیسا کے جواب میں بات تاکید کے لیے, ہاں ان بھی آ گیا. ولیکن رأیت فلانا و فلانا, فلاں شخص ہوگا, یہ اس نے دیکھو وہی بات کی تائید ہو رہی ہے. اسودہ سے مراد واضح چہرے نظر نہیں آئے تھے. اس نے کہا نا رأیت اسودتن, کچھ شبیہ ہیں انسانوں کی نظریں کی شکلیں نظر آئیں. اس نے کہا نہیں وہ فلاں تھے. انطلقوا بأعیننا, وہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہاں سے سفر پر روانہ ہوئے ہیں, وہ وہی جا رہے ہوں گے, وہی آپ کو راستے میں ملے ہوں گے. تو مجلس ٹھنڈی ہوگی مطلب وہ نہیں ہے کہ ثم لبثت فی المجلس ساعۃ, پھر میں تھوڑی سی ڈرامے بازی کرنے کے لیے, تیزی ترار دکھلانے کے لیے مجلس میں تھوڑی دیر پھر مزید بھی بیٹھا رہا. پھر میں اٹھا, اگر فوراً اٹھ جاتا کہیں گے یہ ابھی کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ نہیں, ایک دم اٹھ کے جا بھی رہا, کہیں کوئی کہانی نہ ہو, چپ کر کے بیٹھا رہا تاکہ مجلس چلتی رہے. جب کچھ وقت گزر گیا اب کسی بہانے سے اٹھ گیا. چلیں آگے. پھر میں گھر میں آیا, گھر میں داخل ہوا اور میں نے اپنی باندی کو کہا کہ میرے گھوڑے کو نکالو, اور وہ پہاڑی کے پیچھے تھا. وہی من ورائی, اس میں باندھا ہوا تھا ادھر.
اس نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ میری جو باندھی کو کہا کہ وہ اس کو میرے گھوڑے کو باہر نکال کے جائے، وہی من وراء اقامتن، اس حال میں کہ یہ گھوڑا ان ٹیلوں کے پیچھے ہو، فتحبسها علیہ، تو اس کو میرے پاس، یعنی اس گھوڑے کو نکال کے لے جا، اس طرح جو ہمارے گھر کے پیچھے ٹیلا ہے نا، اس ٹیلے کے بھی پیچھے ہو میری گھوڑی، اس طرح لے جا، فتحبس علیہ، پھر اس کو تو میرے لیے پکڑ کے رکھواں، میں اتنے میں آتا ہوں۔ یعنی اگر خود میں گھوڑا لے کر جاتا ہوں نا تو وہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ابھی یہاں کہہ رہا تھا وہ لوگ نہیں ہے، یہ گھوڑا لے کر نیزہ لے کر کہاں جا رہا ہے، لگتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ اب اس نے کہا کہ تم ذرا باندھی کو کہا، خود نہیں کہا، ٹیلے کے پیچھے سے لے کر اس کو پکڑ کے رکھ، میں آتا ہوں۔ وَأَخَذْتُ رُمْحِي، آگے ترجمہ ذرا مجھ سے سننا، ترجمہ تھوڑا آگے مشکل ہے۔ وَأَخَذْتُ رُمْحِي، اور میں نے اپنا نیزہ لیا، فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ، نیزہ لے کر میں گھر کی، ظاہر کا معنی پچھلی طرف سے میں گھر سے نکلا، مین دروازے سے نہیں نکلا۔ کیسے نکلا یہ جملہ تھوڑا مشکل ہے۔ فَخَطَطْتُ بِزُجِّهِ الْأَرْضَ وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ، بس یہاں تک۔ فَخَطَطْتُ بِزُجِّهِ الْأَرْضَ، میں نے اس نیزے کی نوک کے ذریعے سے زمین پر لکیریں لگائیں، نیزے کی نوک کے ذریعے سے زمین پر لکیریں لگائیں۔ وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ، اور اس کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا۔ حتی اتیت فارسی، یہاں تک کہ میں اپنے گھوڑے یا گھوڑی پر کے پاس پہنچ گیا۔ یہ یوں ہے، یہ دیکھیں نا، یہ نیزہ ہے، اصل میرے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے، نیزہ ہے۔ تو اب وہ چونکہ پیچھے سے نکل رہا ہے، گھوڑا تو چھپا لیا، وہ لے گئے، اب جاتے ہوئے نیزہ بھی لے جانے لگا۔ اب نیزہ اس طریقے سے لے کے جاؤں تو لوگوں کو نظر نہ آئے، یہ نیزہ ہے نا، تو اس کی جو نوک ہے، نوک نیچے زمین پہ رکھ کے لکیریں لگائیں، یعنی اتنا زمین پہ لگا دیا کہ جب اس کو لے کے جا رہا تھا تو زمین پہ لکیریں لگ رہی تھیں، گھسٹ رہا تھا نیزہ، اور اوپر والے حصے کو بھی نیچے کیا ہوا تھا۔ نیزہ یوں نہیں گھسیٹ رہے تھے، نیزہ یوں کر کے گھسیٹ رہے تھے، تاکہ لکیریں لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نیچے تو میں کیا کر سکتا ہوں نا، زمین کو لگ تو رہا ہے، اوپر والے حصے کو نیچے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں لے کے ایسے جا رہا ہوں کوئی دیکھ ہی نہ رہے، چھپانا چاہتا تھا، ایسے تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے اوپر حصے کو نیچے کر کے یوں گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا تھا، تاکہ لوگوں کو نیزہ نظر نہ آئے اور گھوڑی بھی نظر نہ آئے، اور میں چپکے سے نیزہ لے کے نکل جاؤں۔ چلے، پھر میں گھوڑی پر سوار ہو گیا اور اس سے تیزی سے میں نے چلایا، اور وہ مجھے تیزی سے لے کر بڑھی، یہاں تک کہ میں ان کے قریب ہو گیا اور گھوڑی پھسلی، میں گھوڑی کے اوپر ہی تھا تو میں اس سے گر گیا۔ پھر میں اٹھا تو میں نے اپنے ہاتھ ترکش کی طرف بڑھائے اور میں نے اس سے فال نکالنے کا تیر نکالا۔ ازلام وہ تیر جن سے فال نکالا جاتا ہے، وہ اصل میں تیر ہوتے تھے، ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا لا اور ایک پہ لکھا ہوتا تھا نعم، وہ تھیلے میں تیر ڈال لیتے تھے، پھر تھیلے کے اوپر تھوڑا سا ہلکا سا بند کر کے ہاتھ سے اندر جھٹکا دیتے تھے تو آپس میں مکس ہو جاتے تھے، پھر جھٹکا دے کر ان کا طریقہ ہوتا تھا، ایسے چھوڑتے تھے تو ایک تیر نکل کے باہر جا کے گرتا تھا، تو اس تیر کو دیکھتے تھے کہ وہ تیر کون سا نکلا ہے، اس پر لا لکھا ہے یا نعم لکھا ہے۔ اگر وہ لا لکھا ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ اس کا مطلب یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس میں میرا نقصان ہوگا، نعم لکھا ہوتا مطلب یہ میرا فائدہ ہوگا۔ تو جب گھوڑا دھنسنے لگا نا، ٹھوکر کھانے لگا، تو کہنے لگے، میں نے کہا چلو یہ ازلام کے ذریعے سے دیکھ ہی لوں کہ میرا فائدہ ہے نقصان ہے۔ فاستقسمت بها، میں نے ان تیروں سے پھر آزمائش کی، یعنی میں نے وہ جو قسامت کے تیر ہوتے ہیں ان کا میں نے فال ڈالا۔ اضرهم ام لا، میں ان کو نقصان پہنچا سکوں گا یا نہیں، میں جو جا رہا ہوں۔ فخرج الذی اکرہ، تو وہ تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا، یعنی میرے حق میں وہ تیر نہیں جا رہا تھا۔ میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو گیا اور میں نے اس فال کی ان تیروں کی نافرمانی کی، مخالفت کی۔ ہاں، یہ ترجمہ نہیں کرنا نافرمانی کی، میں نے ان تیروں کی بات نہیں مانی، میں نے ان کی بات نہیں مانی جو انہوں نے کہا ہے۔ چلیں، اور گھوڑی مجھے لے کر دوڑی۔ آپ لوگ اگر ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں نا کہ کیسے ترجمہ کیا جائے، عربی گرامر کے بھی خلاف نہ اور عوام کو بھی سمجھ اور سیاق و سباق کے مطابق ہو، دو چیزیں صرف پڑھ لیں، ایک فضائل اعمال یا فضائل صدقات۔ فضائل صدقات میں لمبی لمبی حدیثیں ہیں، جو فضائل صدقات میں لمبی حدیث ہے نا، دائیں طرف عربی بائیں طرف اردو، آپ ان کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھیں کہ یہ کیا جملہ ہے اور حضرت نے اس کا کیا ترجمہ لکھا ہے، آپ اس کو دیکھیں، پھر آپ سوچیں کہ اگر میں ترجمہ کرتا تو یہاں کیا کرتا، پھر آپ دیکھیں کہ میں کہاں خطا کرتا۔ نحوی لحاظ سے کوئی ترجمہ ٹھیک ہوتا، بالکل غلطی نہ ہوتی، لیکن وہ موجودہ اردو اور موجودہ لوگوں کے عرف سے وہ الگ ہی ہوتا۔ دوسرا، اب تک کی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن دیکھیں، اس کا کوئی آپ ایک سورت پڑھ لیں، کوئی 2-3 رکوع پڑھ لیں، ایک ایک آیت، آدھی آیت،
کہ اس کا حضرت نے کیا ترجمہ کیا ہے اور میں کیا کرتا. تو وہ ایسے ایسے ترجمے کرتے ہیں آدمی حیران ہی ہو جاتا ہے. تو ایک جگہ نے کہا ابھی کوئی زیادہ دیر نہیں گزری تھی ایسا ہوگا یا ابھی دیر کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا ہوگا صوفہ کا ترجمہ کیا عن قریب کا. اور ایک جگہ اذا مفاجاتیہ کا کیا. دیکھتے ہی دیکھتے ایسے ہو گیا یا بس چند لمحے ہی نہیں گزرے تھے کہ ایسے ہو گیا. وہ ترجمہ نا بالکل فٹ ہوتا ہے اور اس کے خلاف بھی نہیں ہوتا. ہمارا ہر جگہ کھڑا ہوتا ہے اچانک یہ ہو گیا اچانک یہ ہو گیا. آج کا پفا میں ہر جگہ پس پیپ نکل رہی ہوتی ہے. پس تو انگریزی میں پیپ کو کہتے ہیں. اس کا کہیں ترجمہ تو کرنا چاہیے, کہیں چنانچہ کرنا چاہیے, کہیں لہٰذا کرنا چاہیے. چلیں جی, یہاں تک کہ میں نے حضور علیہ السلام کی قرات کی آواز سنی اور حضور علیہ السلام تو میری طرف توجہ نہیں کر رہے تھے, لیکن ابوبکر صدیق بار بار میری طرف توجہ کر رہے تھے. یہ جملہ پڑھ کے میرے اوپر کیفیت آ رہی ہوتی ہے. کیا غلام ہے. آقا مشغول ہیں تلاوت میں, دائیں بائیں کی کوئی خبر نہیں, لا یلتفت. اور صدیق یکثر الالتفات, کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے, کبھی آگے کبھی پیچھے. انہوں نے تلاوت نہیں کر رہے, وہ آقا کی حفاظت کر رہے ہیں. کیسا خادم ہے کہ حضور کو تکلیف نہ پہنچے. اور اللہ کے نبی کو اتنا اطمینان ہے صدیق پر کہ وہ پورا میرا خیال کر رہا ہے نا. آپ بالکل دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے, حالانکہ آپ چھپ کر رہے ہیں. یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے دائیں بائیں دیکھنا, آپ ادھر چھپے بھی تو رہے 3 دن. لیکن اللہ کے نبی کو اطمینان ہے کہ صدیق ہے نا میرے ساتھ. ہائے ہائے, تو آپ نے دائیں بائیں دیکھا بھی نہیں ہے. اور صدیق ہے یکثر الالتفات, وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہرتا. واہ صدیق قربان جاؤں تیرے اوپر. چلیں, میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین میں دھنس گئے, یہاں تک کہ وہ دھنستے دھنستے گھٹنوں تک پہنچ گئے. ہاں, اور میں گھوڑے سے گر گیا. پھر میں اٹھا اور گھوڑے کو ڈانٹا تو گھوڑا اٹھ گیا. ڈانٹنا جو گھوڑے کو ڈانٹنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, یہ دیہاتی لوگ جانتے ہوتے ہیں. چلیں, لگتا تو یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ نہ نکال, وہ اپنے اگلے پاؤں زمین سے نہ نکال پائے گا. ہاں اچھا ترجمہ کیا. پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تو اس کو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے تو میں کیا دیکھتا ہوں, وہ کھڑا ہو گیا. اذن تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے تو جو اگلی ٹانگیں ہیں ان کے پیچھے سے غبار اڑ رہا ہے آسمان کی طرف. اثر کا کیا ترجمہ ہے؟ ان کے اثر سے, اسی جگہ سے, یعنی جہاں سے اس نے اپنے پاؤں ایسے نکالے نا, ہاں ان کے وہاں سے غبار اڑ رہا ہے آسمان میں دھوئیں کی طرح. یہ غبار اڑنے کے بارے میں تشریحات بخاری میں لکھا ہے کہ یہ غبار اڑنا اس بات پر دلالت تھی کہ اس کے پاؤں زمین میں اچھی طرح گڑ گئے تھے, زمین نے خوب پکڑا تھا. پھر زور سے کھینچ کر اس نے, گھوڑے نے جب پاؤں باہر نکلے پھر غبار اڑائے. اگر وہ آرام سے پاؤں جاتے آرام سے نکال لیتا پھر غبار اڑنا ہی نہیں تھا. تو یہ زمین کا سختی سے پکڑنے پر دال ہے. چلیں, پھر میں نے تیروں سے فال لیا تو وہ تیر نکلا کہ جو مجھے ناپسند تھا. پھر میں نے امان کی ندا لگائی تو وہ کھڑے ہو گئے, ٹھہر گئے. میں نے ان کو آواز دی کہ میری طرف سے آپ کو امان ہے, میں کچھ نہیں کہتا, آپ میری بات سن لیں. فواقف ہوا, وہ ٹھہر گئے. میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا یہاں تک کہ ان کے پاس آیا. وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنَ الْحَبَسِ حَبْسِهُمْ أَنْ سَيَظْهَرُ. ان یہ واقعہ کا فعل ہے اور حین پورا ظرف ہے. اور میرے دل میں یہ بات ای ان سیظہر امر رسول اللہ, میرے دل میں یہ بات اس وقت گڑ گئی. واقع فی نفسی, کہ حضور علیہ السلام کا معاملہ غالب ہی ہو کر رہے گا. درمیان میں حین لقیت ما لقیت من الحبس, جس وقت مجھے ان سے اس کچھ کا سامنا کرنا پڑا جو ان سے روک دیے جانے میں کرنا پڑا. یعنی لقیت من الحبس, میں ان سے روک دیا گیا, جو مجھے اس روک دیے جانے کا سامنا کرنا پڑا کہ میں روک دیا گیا کہ میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میرے دل میں اسی وقت یہ بات آ گئی تھی کہ اس شخص کا دین غالب ہو کر رہے گا, ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ میں دیت مقرر کی ہے, آپ کے بارے میں دیت مقرر کر دی ہے. اور میں نے ان کو وہ تمام باتیں بتائی کہ جو کفار قریش ان سے ارادہ کیے ہوئے تھے. ہاں, وہ جو پیچھے باتیں چل رہی تھی میں نے حضور کو ساری بتائیں. وہ پیچھے ایسے ایسے کر رہے ہیں, آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں, آپ کے بارے میں دیتیں مقرر کی ہوئی ہیں. اور میں نے ان کو زاد راہ دیا اور کچھ سامان دیا کہ آپ مسافر ہیں, یہ ساتھ لے جائیں. فلم یرزعانی ولم یسألانی, انہوں نے نہ وہ مجھ سے قبول کیا اور نہ مجھ سے کسی اور چیز کا سوال کیا. ہاں, مجھ سے لیا نہیں, اللہ کے مانگا بھی نہیں, میں نے دیا تو لیا بھی نہیں.
मगर ये फरमाया एक बात की, अखिफ अन्ना, हमारे मामले को सॉरी छिपाया। अखफी अन्ना, हमारे राज को राज रखना, ये कहा हमारे राज को राज रखना, ये ना बताना आगे। फिर मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मेरे लिए इसका ये तर्जमा अच्छा नहीं होगा कि इसको हमसे छुपा लेना, ये बात इतनी बामुहावर नहीं बनती। हमारे राज को राज रखना, ये बड़ा अच्छा तर्जमा है। तो हमें ऐसे ही तर्जमे करने चाहिए जिससे फ़ायदा भी होता है लोगों को, और अरबी के ख़िलाफ़ भी नहीं अखफ़ी अन्ना का तर्जमा। चलें, मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मेरे लिए किताब अमान लिख दीजिए। तो हुज़ूर अलैहि किताब सल्लम अमान नहीं, मेरे लिए आप एक अमन का एक ख़त, अमन का एक ख़त लिख दें जिसमें आप ये लिख दें कि मेरे लिए अमान है। इसलिए कि उनको यकीन हो गया था एक दिन इनका मामला गालिब होगा और हम कहीं पकड़ में आ जाएंगे, तो कम अज़ कम मुझे कुछ ना कहा जाए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आमिर बिन फुहैरा को हुक्म दिया। मुझे याद ये पड़ता है, कहीं पढ़ा था, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हुक्म दिया था। उन्होंने अपने ग़ुलाम आमिर बिन फुहैरा को कहा, तो आमिर बिन फुहैरा ने मेरे लिए चमड़े के एक टुकड़े में, चमड़े के टुकड़े में, कागज़ तो थे नहीं, चमड़े के टुकड़े में अमन लिख का दिया, खत लिख के दे दिया। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम आगे चल दिए। बाकी इंशाल्लाह बाद में। इसके पैगामात भी थे, वो भी बयान करने हैं। अभी तो दर्स चल रहा है, जब ख़त्म हो जाएगा वाक़या तो कुछ पैगामात भी इसके अर्ज़ करूँगा इस वाक़े के।